بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بندہ جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج کی سنت مارکہ یہ ہے کہ وضو میں داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت مارکہ ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آج سے میں جو ہے نا فرض علوم نماز کے احکام ہیں، ہمارے امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، تو وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں۔ یہ آپ نا ذہن سے دیکھیں، انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ہوگا نا۔ وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن نشی کرے۔ انشاءاللہ میں وضو کے جو واجبات ہیں، جو نماز کے واجبات، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کم از کم 313 بار درود شریف پڑھنے، فرض علوم سیکھنے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راشد اختاری خوابوں کی تعبیر لے کے پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ ہمارا بہت ہی پیارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اور الحمدللہ اب پہلے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اور مختلف تعبیریں میں نے پیش کی تھی۔ انشاءاللہ اب جتنے بھی مشہور نبی ہیں نا، الحمدللہ سلسلہ اور نا ترتیب وائز، ترتیب با ترتیب انشاءاللہ ان کی میں بتاؤں گا آپ کو تعبیریں۔ تو اگر کسی نے خواب میں دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، جن کی تقریباً 950 غالباً عمر ہوئی ہے، کوئی 1000 کہتے ہیں لیکن زیادہ یہی قول ہے کہ 950 ہوئی ہے، تو آپ کو دیکھنا خواب میں اس کی یہی علامت ہے کہ اس کی بھی عمر دراز ہوگی، لمبی ہوگی، لیکن وہ بندہ پھر اس کے دشمن جو ہے نا، دشمن سے اس کو راضی ملے گا، تکلیف ملے گی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اتنے سال تبلیغ کی تھی لیکن لوگوں نے ان کو بہت تکلیفیں دی تھی۔ تو اس کی یہی تعبیر ہوگی کہ اس کی عمر تو زیادہ ہوگی، لمبی عمر ہوگی، لیکن اس کو تکلیفیں بھی آئیں گی، رنج بھی آئے گا دشمنوں سے، لیکن بالآخر انشاءاللہ وہ اپنی جو اس کی مراد ہوگی وہ کامیاب ہوگا، اس کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائے گی۔ اچھی خواب ہے، لمبی عمر ہوگی، اور انشاءاللہ آخر میں دیکھیے زندگی میں مشکلات تو آتی ہی رہتی ہیں چھوٹی موٹی، اچھا خواب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا اچھا خواب ہے، اس سے لمبی عمر ہوتی ہے۔ تو بغیر رنج تکلیف تو ہر انسان کو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھے اچھے خواب دکھائے اور برے خوابوں سے محفوظ رکھے، اور دونوں جہانوں کی بلائیں بھی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔